معزز حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ 9واں پارہ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 137 سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر سے، تو گزرے وہ ایک ایسی قوم پر جو مگن بیٹھے تھے اپنے بتوں کی عبادت میں۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، بناؤ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا جیسے ان کے خدا ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، یقیناً تم جاہل اور بے سمجھ لوگ ہو۔ ان هؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون۔ بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں تباہ ہو کر رہیں گے، اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ موسیٰ نے کہا، کیا بغیر اللہ کے میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی اور خدا، حالانکہ اسی نے فضیلت دی ہے تمہیں سارے جہانوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نجات دی تھی تمہیں فرعونیوں سے، جو چکھاتے تھے تمہیں سخت عذاب، مار ڈالتے تھے تمہارے فرزندوں کو، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 رات کا، اور مکمل کیا اسے مزید 10 مزید راتوں سے، اور مکمل کیا اسے 10 مزید راتوں سے، سو پوری ہو گئی اس کے رب کی میعاد 40 راتیں۔ اور طور پر جاتے وقت کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا نائب رہنا میری قوم میں، اور اصلاح کرتے رہنا، اور مت چلنا مفسدوں کے راستے پر۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا
فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ اور جب آئے موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر اور گفتگو کی ان سے ان کے رب نے، تو اس وقت عرض کی اے میرے رب مجھے دیکھنے کی قوت دے تاکہ میں تیری طرف دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے، البتہ دیکھو اس پہاڑ کی طرف، سو اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر تو تم بھی دیکھ سکو گے مجھے۔ پھر جب تجلی ڈالی ان کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اسے پاش پاش اور گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا عرض کی پاک ہے تو ہر نقص سے، میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے سرفراز کیا ہے تجھے تمام لوگوں پر اپنی پیغامبری سے اور اپنے کلام سے، اور لے لو جو میں نے دیا ہے تمہیں اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں سے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے لکھ دی موسیٰ کے لیے تختیوں میں ہر چیز نصیحت پذیری کے لیے، اور لکھ دی تفصیل ہر چیز کی۔ پھر فرمایا پکڑ لو اسے مضبوطی سے اور حکم دو اپنی قوم کو کہ پکڑ لیں اس کی اچھی باتیں، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا برباد شدہ گھر۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا یؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین۔ میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی توجہ کو جو غرور کرتے پھرتے ہیں زمین میں ناحق، اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیوں کو تو بھی نہ ایمان لے آئیں ان پر، اور دیکھ بھی لیں راہ رشد و ہدایت تب بھی نہ بنائیں اسے اپنا راستہ، اور اگر دیکھیں گمراہی کے راستے کو تو جھٹ بنا لیں اسے اپنی راہ۔ یہ ساری غلط روی اس لیے ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ہمیشہ رہے ان سے غفلت برتنے والے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو،
ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال، کیا انہیں جزا دی جائے گی سوا اس کے جو وہ کیا کرتے تھے؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ ہرگز نہیں، اور بنا لیا قوم موسیٰ نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا جو محض ڈھانچہ تھا، اس سے گائے کی آواز آتی تھی۔ کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ وہ نہ بات کر سکتا ہے ان سے اور نہ انہیں ہدایت کی راہ بتا سکتا ہے؟ انہوں نے خدا بنا لیا اسے، اور وہ بڑے ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب وہ سخت پشیمان ہوئے اور انہیں نظر آ گیا کہ وہ راہ راست سے بھٹک گئے، تو کہنے لگے اگر نہ رحم فرماتا، کہنے لگے تو اگر نہ رحم فرماتا ہم پر ہمارا رب، اور نہ بخش دیتا ہمیں، تو ہم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں سے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور جب واپس آئے موسیٰ اپنی قوم کی طرف خشمناک اور غمگین ہو کر، تو بولے اے قوم، بہت بری جانشینی کی ہے تم نے میرے بعد۔ کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے فرمان سے اور غصے سے پھینک دی تختیاں اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا اور کھینچا اسے اپنی طرف؟ ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، اس قوم نے کمزور و بے بس بنا دیا مجھے، اور قریب تھا کہ قتل کر دیں مجھے، سو نہ ہنساؤ مجھ پر دشمنوں کو اور نہ شمار کرو مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ نے التجا کی اے میرے رب، بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو، اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں، اور تو زیادہ رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین۔ بے شک جنہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، جلد ہی پہنچے گا انہیں غضب ان کے رب کی طرف سے اور رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔
والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جنہوں نے کیے برے کام پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور جب فرو ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تو اٹھا لیا ان تختیوں کو اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ اور چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے وعدہ ملاقات کے لیے۔ پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی۔ کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں باوجہ اس غلطی کے جو کی چند احمقوں نے ہم سے نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش۔ تو گمراہ کرتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو ہی ہمارا کار فرما ہے، بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ اللہ نے فرمایا، میرا عذاب پہنچاتا ہوں میں اسے جسے چاہتا ہوں، اور میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پر، سو میں لکھوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل
یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، جس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا، جس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ وہ نبی حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور روکتا ہے انہیں برائی سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان سے ان کا بوجھ، اور کاٹتا ہے وہ زنجیریں جو جکڑے ہوئے تھی انہیں۔ پس جو لوگ ایمان لائے اس نبی امی پر اور تعظیم کی آپ کی اور امداد کی آپ کی اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ، وہی خوش نصیب کامیاب وہ کامران ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آپ فرمائیے، اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، نہیں کوئی معبود سوا اس کے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو نبی امی ہے جو خود ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر، اور تم پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے جو راہ بتاتا ہے حق کے ساتھ اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے جو راہ بتاتا ہے حق کے ساتھ اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتا ہے، اور ہم نے بانٹ دیا انہیں 12 قبیلوں میں جو الگ الگ قومیں ہیں۔ ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف
جب پانی طلب کیا آپ سے آپ کی قوم نے، ہم نے وحی کی کہ مارو اپنے عصا سے اس پتھر کو، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے۔ جان لیا ہر ایک گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ، اور ہم نے سایہ کر دیا ان پر بادل کا، اور ہم نے اتارا ان پر من و سلویٰ، اور فرمایا کھاؤ ان پاک چیزوں کو جو ہم نے دی ہے تمہیں، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ۔ اور جب کہا گیا انہیں کہ آباد ہو جاؤ اس شہر میں، اور کھاؤ اس سے جہاں سے چاہو، اور کہو اے کریم بخش دے ہمیں، اور داخل ہو دروازے سے جھکتے ہوئے، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ تو بدل ڈالی جنہوں نے ظلم کیا تھا ان سے بات خلاف اس کے جو کہی گئی تھی انہیں، تب ہم نے بھیج دیا ان پر عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو آباد تھی ساحل سمندر پر، جب کہ وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم کے بارے میں، جب آیا کرتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن پانی میں تیرتی ہوئیں، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو وہ نہ آتی ان کے پاس۔ اس طرح بے دھڑک ہم نے آزمائش میں ڈالا انہیں، بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 163 تک آج تلاوت کی گئی ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے بچائے، دولت عطا فرمائے، غربت و افلاس سے بچائے، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، عزت کی زندگی عزت کی موت نصیب فرمائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے،
بعد مرنے کے قبر میں آقا کی پہچان نصیب فرمائے، کل قیامت میں آقا کی شفاعت عظمیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔